اللہ الرحمن الرحیم وَإِنِ اشْتَرَىٰ، اور اگر خریدا وشُرِطَ الخِّيَارُ لِغَيْرِهِ، اور شرط رکھی گئی خیار کی اس کے غیر کے لیے، فَأَيٌّ اجازہ، پس جس نے بھی اجازت دی، او نقض، یا ختم کیا، صح تو صحیح ہوگا یہ۔ فَإِنْ أَجَازَ أَحَدُهُمَا وَفَسَخَ الْآخَرُ، پس اگر اجازت دی ان میں سے ایک نے اور فسخ کیا دوسرے نے، فالأول اولا، تو پہلا اولا ہوگا، ولو وجدا معاً، اور اگر دونوں اکٹھے پائے گئے، فالفسخ اولا، تو فسخ اولا ہوگا۔ قالوا، فقہا نے کہا، لأن شرط الخیار لغیر العاقد، اس لیے کہ خیار کی شرط غیر عاقد کے لیے، انما یثبت بطریق النیابت، نہیں ہے سوائے اس کے کہ ثابت ہوتی ہے نیابت کے طریقے سے، عن العاقد، عاقد کی طرف سے نیابت کے طریقے کے ساتھ، فیثبت له اقتضاءً، پس ثابت ہوگی اس کے لیے اقتضاء کے طور پر۔ اقول، میں کہتا ہوں، اذا اشترى على ان الغیر بالخیار، جب خریدے اس شرط کے ساتھ کہ غیر خیار کے ساتھ ہوگا، لا یثبت الخیار، خیار ثابت نہیں ہوگا، الا برضاء المتعاقدین، مگر متعاقدین کی رضامندی کے ساتھ، فیکون نائبا عن المتعاقدین، پس وہ نائب ہوگا متعاقدین کی طرف سے۔ ثم رضا البائع بخیار الغیر، ثم رضا البائع بخیار الغیر، پھر بائع کا راضی ہونا غیر کے خیار کے ساتھ، لا یقتضی رضاہ، نہیں تقاضا کرتا اس کی رضامندی کا، بخیار المشتری، نہیں تقاضا کرتا بائع کے مشتری کے خیار پر راضی ہونے کا۔ وَإِنِ اشْتَرَىٰ، مسئلہ یہ ہے کہ اگر خریداری کی لیکن خیار غیر کے لیے رکھا، مثلا زید نے خریداری کی اور کہا خیار شرط عمر کے لیے ہوگا، تو اب زید اور عمر دونوں کو خیار شرط حاصل ہو جائے گا، ان میں سے کوئی بھی بیع کو نافذ رکھے یا کوئی بھی بیع کو ختم کر دے تو پھر صحیح ہے۔ لیکن اگر ایک نے بیع کو ختم کر دیا اور دوسرے نے بیع کو فسخ، ایک نے بیع کی اجازت دی اور دوسرے نے بیع کو فسخ کر دیا، تو دیکھیں گے یہ اجازت اور فسخ اکٹھے ہیں یا یکے بعد دیگرے۔ اگر یہ اجازت اور فسخ یکے بعد دیگرے ہیں تو پھر جس کا فعل پہلے ہوگا وہی اولا ہوگا، خواہ وہ اجازت والا ہو یا فسخ والا ہو، اور اگر یہ فسخ اور اجازت اکٹھے پائے گئے تو پھر فسخ اولا ہوگا۔ شے زید نے خریدی اور کہا خیار شرط عمر کے لیے ہوگا، تو اب زید اور عمر دونوں کو خیار شرط حاصل ہو جائے گا، ان میں سے کوئی بھی بیع کو نافذ کرے، کوئی بھی بیع کو فسخ کرے تو صحیح ہے۔ اگر ایک نے بیع کی اجازت دی اور دوسرے نے بیع کو فسخ کر دیا تو دیکھیں گے یہ اجازت اور فسخ یکے بعد دیگرے ہیں یا اکٹھے ہیں۔ اگر یہ اجازت اور فسخ یکے بعد دیگرے ہیں تو اول اولا ہوگا، جس کا فعل پہلے ہوگا وہ قابل عمل ہوگا، خواہ وہ اجازت ہو یا فسخ ہو، اور اگر وہ دونوں اکٹھے پائے گئے اجازت اور فسخ تو پھر فسخ اولا ہوگا۔ قالوا، یہاں سے اس بات کی دلیل بیان کرتے ہیں کہ صورت مذکورہ میں عاقد کے لیے بھی خیار ہوگا، مثلا زید اور عمر میں جو زید خریدار ہے اس کو بھی خیار شرط حاصل ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمر کو جو کہ غیر عاقد ہے اس کو جو خیار حاصل ہو رہا ہے وہ عاقد زید کے نائب ہونے کی وجہ سے ہے، زید اصل ہے، تو جب نائب کو خیار شرط حاصل ہو رہا ہے تو اصل کو خیار شرط بطریق الاقتضاء حاصل ہو جائے گا۔ قالوا، اس بات کی دلیل ہے کہ صورت مذکورہ میں عاقد کے لیے بھی خیار شرط ہوگا، مثلا زید اور عمر والی صورت میں عمر غیر عاقد ہے تو زید کو بھی خیار شرط حاصل ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر عاقد کو یعنی عمر کو جو خیار شرط حاصل ہو رہا ہے وہ عاقد زید کی نیابت کی وجہ سے ہے، زید اصل ہے، جب نائب کو خیار شرط حاصل ہے تو اصل کو بطریق الاقتضاء خیار شرط حاصل ہوگا۔ اقول، یہاں سے شارح پچھلی دلیل پر رد کرتے ہیں کہ اگر زید نے شے خریدی اس شرط کے ساتھ کہ خیار شرط عمر کے لیے ہوگا، تو اب زید کے لیے خیار، اب عمر کے لیے جو خیار ثابت ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ بائع اور مشتری دونوں اس پر راضی ہیں، لہذا وہ جو عمر ہے بائع اور مشتری دونوں کا نائب ہے، نہ کہ صرف زید کا، صرف مشتری کا۔ تو ہو سکتا ہے بائع جو ہو وہ عمر کے خیار پر تو راضی ہو لیکن خود زید کے خیار پر راضی نہ ہو، اسی وجہ سے زید کو خیار شرط حاصل نہیں ہوگا۔ اقول سے شارح پچھلی دلیل پر رد کرتے ہیں کہ جب شے خریدی زید نے اس شرط کے ساتھ کہ عمر کو خیار شرط حاصل ہوگا، تو عمر کو خیار شرط تب حاصل ہوگا جب کہ بائع اور مشتری دونوں راضی ہیں،
تو امر بائع اور مشتری دونوں کا نائب ہے، نہ کہ صرف مشتری زید کا۔ تو ہو سکتا ہے وہ جو بائع ہے وہ امر کے خیار پر تو راضی ہو، زید کے خیار پر راضی نہ ہو، لہذا امر کے لیے خیار کے ثابت ہونے سے زید کے لیے خیار ثابت نہیں ہوگا۔ وبیع عبدین بالخیار فی احدہما، اور دو غلاموں کی بیع ان میں سے ایک کے اندر خیار کے ساتھ صحہ صحیح ہے، ان فصل ثمن کل، اگر تفصیل سے بیان کرے ہر ایک کے ثمن کو، وعین محل الخیار، اور متعین کرے محل خیار کو، وفسد فی الاوجہ الباقیۃ، اور فاسد ہوگی باقی صورتوں میں، وہی ما اذا لم یفصل الثمن، اور وہ صورتیں یہ ہے کہ ثمن تفصیل سے بیان نہ کرے، ولم یعین محل الخیار، اور متعین نہ کرے محل خیار کو، او فصل الثمن، یا ثمن تفصیل سے بیان کرے ولم یعین، اور متعین نہ کرے، او عین ولم یفصل، یا متعین کرے اور تفصیل سے بیان نہ کرے، لجہالت الثمن والمبیع، بوجہ ثمن اور مبیع کے مجہول ہونے کے، او جہالت احدہما، یا ان میں سے ایک کی جہالت کی وجہ سے۔ دو غلام بیچے اس طور پر کہ ایک غلام کے اندر تو بیع متعین ہے اور دوسرے کے اندر مشتری کو خیار ہے، تو یہاں پر چار صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر ایک، ہر ایک کا ثمن بھی بیان کرے اور ہر ایک کا ثمن بھی بیان کرے اور محل خیار کو بھی متعین کر دے کہ اس غلام کے اندر خیار ہوگا۔ نمبر دو، نہ ہر ایک کا ثمن بیان کرتا ہے نہ محل خیار کو متعین کرتا ہے۔ نمبر تین، ہر ایک کا ثمن تو بیان کرتا ہے لیکن محل خیار کو متعین نہیں کرتا کہ کس میں خیار ہوگا۔ اور نمبر چار، محل خیار کو متعین کرتا ہے لیکن ہر ایک کا ثمن بیان نہیں کرتا۔ تو ان چار صورتوں میں سے فقط پہلی صورت کے اندر بیع جائز ہے کہ ہر غلام کا ثمن بھی بیان کر دے اور محل خیار کو بھی متعین کر دے۔ دو غلام بیچے اس طور پر کہ ایک غلام کے اندر تو بیع پکی ہے لیکن ایک غلام کے اندر مشتری کو خیار ہوگا، تو یہاں پر کل چار صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، ہر ایک کا ثمن بھی بیان کر دے کہ اس کا ثمن بھی 500، اس کا بھی 500، اور محل خیار بھی متعین کر دے کہ اس غلام میں خیار ہوگا۔ نمبر دو، نہ ہر ایک کا ثمن بیان کرتا ہے اور نہ محل خیار کو متعین کرتا ہے کہ کس میں خیار ہوگا۔ نمبر تین، ہر ایک کا ثمن تو بیان کر دیتا ہے لیکن محل خیار کو متعین نہیں کرتا۔ اور نمبر چار، ہر ایک کا محل خیار کو متعین کر دیتا ہے لیکن ہر ایک کا ثمن بیان نہیں کرتا۔ تو ان چار صورتوں میں سے فقط پہلی صورت کے اندر بیع جائز ہے کہ ہر ایک کا ثمن بھی بیان کر دے کہ اس کا بھی 500 ہے اور اس کا بھی 500 ہے، اور محل خیار کو بھی متعین کر دے۔ باقی جو تین صورتیں ہیں ان کے اندر بیع جائز نہیں ہے، کیونکہ ان تین صورتوں کے اندر یا تو ثمن مجہول ہے یا مبیع مجہول ہے یا دونوں مجہول ہیں، اسی وجہ سے جہالت کی وجہ سے بیع جائز نہیں ہوگی۔ ان چار صورتوں میں سے فقط پہلی صورت کے اندر بیع جائز ہے کہ ہر ایک کا ثمن بھی بیان کرے، اس کا بھی 500، اس کا بھی 500، اور محل خیار کو بھی متعین کر دے کہ اس غلام میں خیار ہوگا۔ باقی تین صورتوں میں بیع جائز نہیں ہے، کیونکہ ان تین صورتوں میں یا تو ثمن مجہول ہے یا مبیع مجہول ہے یا پھر دونوں مجہول ہیں۔ بقیہ ان فی صورت الجواز، باقی رہی ہے یہ بات کہ بے شک جواز کی صورت میں، وَإِن لَّمْ يُوجَدِ الْجِهَالَةُ، اگرچہ جہالت نہیں پائی گئی، لیکن قبول ما لیس بمبیع، لیکن اس چیز کو قبول کرنا جو مبیع نہیں ہے، جعل شرطا لقبول ما هو مبیع، بنایا گیا ہے شرط اس چیز کو قبول کرنے کی جو مبیع ہے، فَيَنبَغِي أَن يَفْسُدَ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ، پس مناسب ہے کہ وہ فاسد ہو شرط فاسد کی وجہ سے، عندہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ ایک سوال نکل کر کے اس کا جواب دیتے ہیں کہ جو پہلی صورت ہے جس میں ہر ایک کا ثمن بھی بیان کرتا ہے اور محل خیار کو بھی متعین کر دیتا ہے، چاہیے کہ اس صورت میں بھی بیع جائز نہ ہو، کیونکہ اگرچہ جہالت نہیں پائی جاتی لیکن ایک اور شرط فاسد ہے، وہ یہ ہے کہ منفی الخیار، جس غلام میں خیار ہے وہ غیر مبیع ہے اور دوسرا غلام مبیع ہے، تو غیر مبیع کو قبول کرنے کے لیے غیر مبیع کو قبول کرنے کی یہاں پر شرط لگائی گئی ہے اور شرط فاسد ہے، اور شرط فاسد کی وجہ سے بیع فاسد ہو جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ پہلی صورت کے جس میں آپ نے کہا بیع جائز ہے، چاہیے کہ اس میں بھی بیع ناجائز ہو، کیونکہ اگرچہ جہالت نہیں ہے، ہر ایک کا ثمن بھی متعین ہے اور منفی الخیار بھی متعین ہے، لیکن ایک شرط فاسد ہے، وہ یہ ہے کہ منفی الخیار غلام غیر مبیع ہے اور دوسرا غلام مبیع ہے،
تو مبی کو قبول کرنے کے لیے غیر مبی کو قبول کرنے کی شرط لگائی گئی ہے۔ دونوں غلام اکٹھے بیچ رہا ہے تو مبی کو قبول کرنے کے لیے غیر مبی کو قبول کرنے کی شرط لگائی گئی ہے، یہ شرط فاسد ہے، اور شرط فاسد کی وجہ سے تو بیع فاسد ہو جاتی ہے۔ والجواب، اور جواب یہ ہے، ان البیع بشرط ان المبیع بشرط الخیار داخل فی الایجاب، کہ وہ جس کو بیچا گیا خیار کی شرط کے ساتھ داخل ہے ایجاب میں نہ کہ حکم میں۔ فلا یصدق علیہ، پس اس پر یہ بات صادق نہیں ہے، انہ لیس بمبیع، کہ وہ مبیع نہیں ہے، من کل وجہ، ہر لحاظ سے، بل ہوا مبیع من وجہ، بلکہ وہ مبیع ہے من وجہ۔ فاعتبرنا الوجہین، تو ہم نے اعتبار کیا دو وجہوں کا، ففی صورت الجہالت، پس جہالت کی صورت میں، اعتبرنا انہ لیس بمبیع، ہم نے اس بات کا اعتبار کیا کہ وہ مبیع نہیں ہے، حتی یفسد العقد، حتیٰ کہ عقد فاسد ہو جائے گا۔ وفی صورت ان یکون کل واحد منہما، اور اس صورت میں کہ ہو ان دونوں میں سے ہر ایک معلوماً معلوم، اعتبرنا انہ مبیع، ہم نے اس بات کا اعتبار کیا کہ وہ مبیع ہے، حتی لا یفسد العقد، حتیٰ کہ عقد فاسد نہ ہو۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ منفی الخیار جو غلام ہے وہ ایجاب یعنی عقد میں داخل ہے، حکم یعنی ملک میں داخل نہیں ہے، تو اس پر یہ بات صادق نہیں ہے کہ وہ بالکل مبیع نہیں ہے، من کل وجہ مبیع نہیں ہے، بلکہ من وجہ مبیع ہے اور من وجہ مبیع نہیں ہے۔ من وجہ مبیع اس لحاظ سے ہے کہ وہ ایجاب میں داخل ہے، عقد میں داخل ہے، اور من وجہ مبیع نہیں ہے اس لحاظ سے کہ وہ ملک میں داخل نہیں ہے۔ تو ہم نے دونوں وجہوں کا اعتبار کیا، اس کے من وجہ مبیع ہونے کا بھی اور اس کے من وجہ غیر مبیع ہونے کا بھی۔ تو جہالت والی صورت میں، یعنی جب مبیع اور ثمن دونوں مجہول ہوں، ہم نے اس بات کا اعتبار کیا کہ وہ غیر مبیع ہے، لہذا عقد فاسد ہو جائے گا۔ اور وہ صورت کہ جس میں ہر ایک معلوم ہو، ثمن بھی معلوم ہو اور منفی الخیار بھی متعین ہو، ہم نے اس بات کا اعتبار کیا کہ وہ مبیع ہے، لہذا عقد فاسد نہیں ہوگا۔ تو اس جواز والی صورت میں یہ بات صادق نہیں ہے کہ غیر مبیع کو مبیع کو قبول کرنے کے لیے غیر مبیع کو قبول کرنے کی شرط لگائی گئی۔ جواب یہ ہے کہ منفی الخیار جو غلام ہے وہ ایجاب یعنی عقد میں داخل ہے، حکم یعنی ملک میں داخل نہیں ہے، تو اس پر یہ بات صادق نہیں ہے کہ وہ من کل وجہ مبیع نہیں ہے، بلکہ من وجہ مبیع ہے اور من وجہ مبیع نہیں ہے۔ من وجہ مبیع ہے اس لحاظ سے کہ وہ ایجاب یعنی عقد میں داخل ہے، من وجہ غیر مبیع ہے اس لحاظ سے کہ وہ حکم یعنی ملک میں داخل نہیں ہے۔ تو ہم نے دونوں وجہوں کا اعتبار کیا۔ چنانچہ جہالت والی صورت میں، یعنی جب مبیع مجہول ہو، ثمن مجہول ہو یا دونوں مجہول ہوں، ہم نے اس بات کا اعتبار کیا کہ وہ غیر مبیع ہے، لہذا عقد فاسد ہو جائے گا۔ اور وہ جواز والی صورت کے جس میں ثمن بھی معلوم ہے اور مبیع بھی معلوم ہے، ہم نے اس بات کا اعتبار کیا کہ وہ مبیع ہے، لہذا عقد فاسد نہیں ہوگا۔ چنانچہ یہ بات اب اس صورت میں صادق نہیں ہے کہ مبیع کو قبول کرنے کے لیے غیر مبیع کو قبول کرنے کی شرط لگائی گئی ہے۔